تین بھائیوں کو میں بلانا چاہتا ہوں، ایک اہل حدیث بھائی ہو، ایک دیوبندی بھائی ہو، ایک بریلوی بھائی ہو، تینوں بھائی کو میں بلانا چاہتا ہوں، اور ایک آدمی سے اہل حدیث بھائی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اللہ کہاں ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ اللہ عرش پر ہے۔ ٹھیک، میں اس سے پوچھوں گا تجھے کیسے معلوم، اس بات کی کیا دلیل؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر ہے، وہ دلیل سے بات کرے۔ میں دوسرے بھائی سے پوچھوں گا، دیوبندی بھائی سے، بھائی اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، کیا دلیل ہے؟ تمہارے مولوی نے بتایا، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمارے امام صاحب نے بتایا۔ تو دلیل صحیح نہیں ہوئی، آپ نے حوالہ کہاں کا دیا؟ امام صاحب کا۔ بریلوی سے پوچھیں گے اللہ کہاں ہے؟ ہر دل میں ہے، ہر کنکر میں ہے، ہر ذرے میں ہے، ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے۔ پوچھوں گا دلیل، تمہارے امام صاحب نے کہا۔ اب بتائیے ڈائیورٹ کہاں ہو رہے ہیں، حوالہ کہاں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں اس طرف جا رہے ہیں جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے نہیں کہا ہے؟ تو وہ بھائی صحیح ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں آیا اللہ عرش پر ہے، وہ بھائی برحق ہے، وہ اہل سنہ میں سے کہلایا جائے گا، کیونکہ سنت سے وہ دلیل دے رہا ہے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، میں نے مغرب کی نماز پڑھی، میرے بغل میں تین بھائی تھے، اہل حدیث بھائی تھے، دیوبندی بھائی تھے، بریلوی بھائی تھے۔ مغرب کی نماز میں جب امام صاحب نے تلاوت کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں نے آمین کہی، لیکن ان تینوں نے کسی نے آمین نہیں کہی۔ تینوں کو میں نے بلایا، میں نے اہل حدیث بھائی سے کہا کہ دیکھو آمین زور سے کہنا چاہیے جیسا کہ میں نے کہا تھا۔ وہ کہے گا کیوں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ آپ حدیث کھولیں، ترمذی کی حدیث 248 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث میں یہ ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہتے ہیں وائل بن حجر؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتے ہوئے سنا۔ آدمی سنے گا کب؟ جب زور سے بولے گا۔ اور پھر اتنا ہی بس نہیں، آگے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی آواز بلند کی۔ میں حدیث کا حوالہ دیا، ترمذی، حدیث نمبر کتنا ہے؟ 248۔ حدیث میں کیا اس کی صراحت ہے؟ آپ نے فرمایا وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، اور آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، حوالہ دیا، حوالہ نوٹ کر لیں، ترمذی 248۔ میں نے حدیث پیش کی، اہل حدیث بھائی کیا کہا آگے سے؟ ٹھیک ہے میں تو اہل حدیث ہوں بھائی، اہل سنہ والجماعہ میں سے ہوں۔ حدیث آ گئی، آمنا صدقنا، انشاءاللہ میں آج ہی سے اس پر عمل کروں گا، عشاء کی نماز ہی سے میں اس حدیث پر عمل کرنے لگ جاؤں گا۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ اہل سنہ والجماعہ کی۔ میں نے دیوبندی بھائی سے کہا آپ نے آمین کیوں نہیں، آپ نے زور سے آمین کیوں نہیں بولا؟ تو نہیں، میرے مولانا کہتے ہیں آہستہ بولنا چاہیے۔ بریلی بھائی سے پوچھا آپ نے آمین زور سے کیوں نہیں بولا؟ وہ جواب دیتے میرے مولانا کہتے ہیں آہستہ بولنا چاہیے۔ میں حدیث سے حوالہ دیا کہ دیکھو ترمذی کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہی تو بلند آواز سے آمین کہی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کو پیارا نہیں لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ کو کوئی دشمنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل محبوب نہیں ہے؟ آپ کے امام کی بات آپ کو اتنی پیاری لگ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آپ کو نفرت ہے، آپ کی بات رسول اللہ کی بات آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ جو ہے کہہ رہے ہمارے امام ہمارے مولوی نے کہا۔ دیکھیں ایک اہل حدیث بھائی نے کیا کہا، ٹھیک ہے میں آج ہی سے ابھی سے عشاء کے وقت سے ہی میں آمین بولنے لگوں گا۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے اہل السنہ والجماعہ کا فرق کہاں ہے۔ جو یہ کہے کہ حدیث آ جائے، دلیل آ جائے، سنت آ جائے، ٹھیک ہے آمنا صدقنا اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے، یہ پہچان اس کی ہے جو اہل السنہ والجماعہ میں سے۔ جو کہے نہیں ہمارے لیے تو امام کی بات ہے، ہمارے لیے تو تقلید ہے، ہمارے لیے تو مولوی ہے، ہمارے لیے تو اپنا فتویٰ ہے، تو وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔